اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی بہنوں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے اسلامی بہنوں، ہمیں بھی چاہیے کہ جمعہ کے روز ہم بھی 200 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اپنے گناہ بخشوائیں۔ پیارے اسلامی بہنوں، آج ہم دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی آسائشوں میں اتنا کھو گئے ہیں کہ ہم اپنی قبر کو بالکل ہی بھولے بیٹھے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی قبر کی تیاری کریں یا ہم قبر میں ہونے والے عذاب سے بچیں، اور ہم اچھے نیتیں کریں، اچھے عمل کریں، اچھے کام کریں جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تو پیارے اسلامی بہنوں، ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی رہے۔ پیارے اسلامی بہنوں، میں آج آپ کو صحابہ اکرام کا ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدائے رحمان دیکھیے آپ، کہ آپ عشرۂ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ اکرام میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق کے ترجمان سے خصوصی طور پر جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ یعنی آپ ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہمارے پیارے حبیب نے خود کہہ دیا تھا کہ آپ جنتی ہیں۔ اس کے باوجود قبر کی ہولناکیوں، وحشتوں، تنہائیوں اور اندھیروں کے بارے میں سوچ کر بے انتہا خوف زدہ رہا کرتے تھے۔ پیارے اسلامی بہنوں، اور ایک ہم ہیں کہ ہم اپنی قبر کو یکسر بھولے ہوئے ہیں۔ روز بروز لوگوں کے جنازے اٹھتے دیکھنے کے باوجود یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن ہمارا جنازہ بھی اٹھ ہی جائے گا۔ یقیناً یہ جنازے ہمارے لیے عبرت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پیارے اسلامی بہنوں، 100 کروڑ افسوس ہے کہ ہم دوسروں کو قبر میں اترتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک دن قبر میں اتارا جائے گا۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ اگر رات کو بجلی بھی چلی جاتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، اکیلے ہو تو ہمیں خوف آ جاتا ہے، ہمیں اندھیرا جو ہے کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بہنوں، ہمیں قبر کے ہولناک گھپ اندھیرے کا کوئی احساس ہی نہیں۔ ہم تو روز بروز دنیا کی آسائشوں میں مشغول ہوتے جا رہے ہیں۔ پیارے اسلامی بہنوں، نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی ہیں، رمضان المبارک کے روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے ہیں، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ہم سے پوری نہیں دی جاتی ہے، ماں باپ کے حقوق ہم ادا نہیں کر پاتے۔ پیارے اسلامی بہنوں، ہمارے رات دن گناہوں میں گزر رہے ہیں۔ یقیناً موت کا ایک وقت مقرر ہے، اسے ٹالنا ممکن نہیں ہے۔ اگر اسی طرح گناہ کرتے کرتے یکایک ہمیں موت کا پیغام آ پہنچا اور ہمیں قبر کے گڑھے میں ڈال دیا گیا تو نہ جانے ہماری قبر کی پہلی رات کیسے گزرے گی۔ پیارے اسلامی بہنوں، ہم تو دنیا کی متوالیوں میں گم ہو گئے ہیں اور ہم نے آخرت اپنی بالکل خالی کر لی ہے۔ تو پیارے اسلامی بہنوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں قبر کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے، ہمیں دنیا کی نہ سوچ کر ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ پیارے اسلامی بہنوں، آخرت کی پہلی منزل قبر ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی جب کسی کی قبر پر تشریف لاتے تو اس قدر آنسو بہاتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک تک تر ہو جاتی تھی۔ تو عرض کی گئی، جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ نہیں روتے ہیں مگر قبر پر بہت روتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ پیارے اسلامی بہنوں، سمجھ جائیے کہ قبر کا مسئلہ کتنا سخت ہے اور ہمیں اس کی تیاری ضرور ہی کرنی۔ پیارے اسلامی بہنوں، ہمیں گناہوں سے اب بچنا ہے، اچھے نیتیں کرنی ہیں، اچھے کام کرنے ہیں، نمازوں کا پابند بننا ہے، برے کاموں سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ پیارے اسلامی بہنوں، جو گناہ ہو چکے ہیں ان کے لیے توبہ کرنی ہے سچے دل سے، اور استغفار پڑھنا ہے، اور آگے کو اچھے نیتیں کرنی ہے اور گناہوں سے بچنا ہے، اور اپنی قبر اور آخرت دونوں کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ پیارے اسلامی بہنوں، شیطان ہمیں وسوسے دیتا ہے، شیطان ہی ہمیں نمازوں سے دور کرتا ہے، اور شیطان ہی ہم سے ہر برے کام کرواتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بہنوں، سب سے پہلے ہمیں اس شیطان کو ہی اپنے آپ سے دور کرنا ہے۔ تو پیارے اسلامی بہنوں، میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتی ہوں، آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ تو آپ اس وظیفے کو پڑھیں، هو اللہ الرحیم، 7 بار ہر نماز کے بعد اسے پڑھنا ہے۔ اگر انشاءاللہ آپ اسے 7 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں گی تو انشاءاللہ عز و جل آپ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گی اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو پیارے اسلامی بہنوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے، اور میں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتی ہوں۔ اللہ حافظ۔